مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے یقین اور آخرت کے استحضار کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حج کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان 9 ذو الحجہ کو عید کے پہلے دن عرفات میں وقوف عرفہ کر لیتا ہے، پھر رات مزدلفہ میں گزارتا ہے، وقوف مزدلفہ کرتا ہے اور وہاں سے کنکریاں اٹھاتا ہے۔ ہر آدمی حاجی 70 کنکری وہاں سے اٹھاتا ہے، اور پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ کرتا ہے، پھر سورج طلوع ہوتے ہی یا اس سے پہلے وہاں سے نکلتا ہے مینا کے لیے۔ تو اب جب مینا میں اس نے آنا ہوتا ہے حاجی نے، آج عید کا دن ہے، 10 ذو الحجہ ہے، تو آج حاجی نے مینا میں واپس آ جانا ہے۔ پہلے جاتے ہوئے مینا میں 5 نمازیں پڑھ کے گیا تھا، اب دوبارہ مینا میں واپس آ گیا ہے۔ تو آج اس نے مینا میں آنے کے بعد اس کے ذمے 4 کام حج کے رہ گئے ہیں۔ ان 4 کاموں میں سے 3 کام ایسے ہیں جن کے اندر ترتیب لازم ہے، اور چوتھا کام وہ طواف زیارت ہے، وہ 10 کو بھی کر سکتا ہے، 11 کو بھی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے، 13 کو بھی کر سکتا ہے۔ 13 سے تاخیر کرے گا تو پھر دم پڑ جائے گا۔ لیکن باقی جو 3 کام ہیں ان میں سے پہلا کام ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ آج 10ویں کا دن ہے، عید کا دن ہے، صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور وہ سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے سر اپنا قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس نے سر منڈوانا ہے۔ اب یہ 3 کام ہمارے نزدیک اسی ترتیب سے واجب ہیں، اگر ترتیب بدل گئی دم پڑ جائے گا۔ باقی جو ہمارے امام ہیں ان کے نزدیک یہ تینوں کام کرنے ہیں، لیکن ترتیب واجب نہیں ہے، اگر آگے پیچھے بھی ہو گئے تو دم نہیں پڑے گا۔ حنفیوں کے نزدیک ترتیب واجب ہے، اگر آگے پیچھے ہو گئے تو دم پڑ جائے گا۔ پہلے اس نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں اور ایک ہی شیطان کو مارنی ہیں آج کے دن۔ دوسرے نمبر پر اس نے قربانی کرنی ہے۔ اگر حج تمتع ہے تو وہ قربانی جو ہوگی وہ شکرانے کی ہوگی، اس کو دم تمتع کہتے ہیں، اور اگر حج قران ہے تب بھی یہ قربانی شکرانے کی ہوگی، اس کو دم قران کہتے ہیں۔ اگر سنت ابراہیمی والی قربانی کرے گا تو پھر وہ دوسری کرے گا، پھر 2 کرنی پڑیں گی، اور اگر سنت ابراہیمی والی قربانی مسافر ہے تو نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر اپنے علاقے پیچھے جس ملک کا ہے وہاں اپنے گھر میں سنت ابراہیم والی قربانی کرا لے تب بھی جائز ہے۔ تو یہ 3 کام اس نے آج کے دن میں کرنے ہیں۔ جب دوسرا دن آئے گا یعنی 11 ہو جائے گی چاند کی، تو پھر اس نے 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں دوپہر ڈھلنے کے بعد مارنی ہیں، دوپہر ڈھلنے سے پہلے نہیں مارنی، دوپہر ڈھلنے کے بعد مارنی ہیں۔ پھر 12ویں کے دن بھی ایسے کرنا ہے کہ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں اور تینوں کو دوپہر کے بعد مارنی ہیں۔ اب جب تینوں کو کنکریاں 12ویں کو مار چکا، اب آگے 13ویں کا دن ہے، تو یہاں پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ 13ویں کا ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس مسئلے میں یہاں 2 رائے تھیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ 13ویں کی کنکریاں لازم ہیں، جو نہیں مارے گا وہ گنہگار ہوگا، اس کے حج میں کمی رہ جائے گی۔ اور دوسرے بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں، بالکل نہیں مارنی، بس پہلے 10 کو ایک شیطان کو مار چکا، 11 کو 3 شیطانوں کو مار چکا، 12 کو بھی 3 کو مار چکا، بس 3 دن ہو گئے، اب 13 کی کنکریاں مارنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ 2 نظریے تھے۔ اسلام نے، قرآن نے یہاں یہ بتایا کہ جو بندہ 12 کی کنکریاں مارنے کے بعد مغرب سے پہلے مینا سے نکل کے مزدلفہ اپنا مکہ کو چلا جائے طواف زیارت کے لیے، یا ویسے جو مکہ کو چلا جائے اور 12 کی کنکریاں مارنے کے بعد مغرب سے پہلے تو اس کو 13 کی کنکریاں معاف ہیں۔
اب وہ 13 کی نہ مارے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دم بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر مغرب وہاں ہو گئی مینا میں تو پھر اس پر 13 کی کنکریاں لازم ہیں، پھر وہ 13 کی کنکریاں مارے بغیر مینا سے مکہ نہیں جا سکتا۔ ہاں البتہ اتنا اس کو رعایت ہوگی کہ 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری تھیں دوپہر کے بعد، 13 کو اب وہ دوپہر سے پہلے صبح صبح مار کے بھی مکے جا سکتا ہے، یہ اس کو رعایت مل جائے گی۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے یہ کیا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، چند گنتی کے دنوں میں، چند گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اب چند گنتی کے دن یہی ہیں جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں، 9، 10، 11، 12، 13۔ ان میں جو اللہ کی یاد ہے اس سے مراد یہی تکبیر تشریق والی وہ تسبیح ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں وہاں بھی ساتھ ساتھ ذکر کرنا ہوتا ہے، دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس لیے ذکر سے مراد یہ خاص ذکر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق، اس کا 9 سے 10، 11، 12، 13 یہ جو کثرت سے ذکر ہوتا رہے گا تو یہ مراد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، چند گنتی کے دنوں میں۔ اب جو بندہ 11، 12 2 دنوں میں کنکریاں مار لیتا ہے تو فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس جو شخص جلدی کر لے 2 دنوں میں، یعنی 2 دن کنکریاں ماریں اب وہ جلدی مکے چلا گیا مغرب سے پہلے فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر 13 کی کنکریاں نہ مارنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو بندہ لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، مغرب وہیں مینا میں ہو گئی تو اب اس نے 13 کی کنکریاں مارنی ہیں، تو اب وہ لوگ جو کہہ رہے تھے 13 کی کنکریاں بالکل جائز نہیں ہیں تو ان کی بھی نفی کر دی، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر مغرب وہاں ہو گئی، تاخیر ہو گئی تو پھر 13 کی کنکریاں بھی یہ مارے۔ لیکن یہ ساری باتیں لمن اتقی، اس بندے کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تقوی تمام عبادات میں شرط ہے، یاد رکھیے، تقوی تمام عبادات کی روح ہے، تمام عبادات کا مغز ہے، تمام عبادات کی کریم ہے۔ اللہ کا ڈر، ہم یہاں بیٹھے ہوں، کسی کا ڈر لگا ہوا ہو تو کیا بیٹھے ہوئے نیند آئے گی کسی کو؟ ادھر سے ڈر لگا ہوا ہو کسی کا کہ بس میں نے نکلنا ہے تو باہر پولیس کھڑی ہے مجھے گرفتار کر لے گی، تو یہاں بیٹھے ہوئے کوئی نیند کرے گا؟ اور اللہ کا ڈر ہو تو پھر کیسے سستی ہو جاتی ہے؟ کاہلی، سستی یہ نہیں ہوتی پھر۔ تو اس لیے تقوی یہ بنیاد ہے، یہ شرط ہے، یہ انسان کو بیدار رکھتا ہے۔ انگریز نے کسی نے لکھا ہے، غیر مسلم نے لکھا ہے کہ اسلام متحرک لوگوں کا دین ہے، یہ سست بندے کا دین ہے ہی نہیں۔ ہر وقت بندے کو چاقو چوبند رکھتا ہے، ہر وقت بندہ کام میں لگا رہتا ہے۔ مسلمان سست نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ سستی جمع نہیں ہوتی، اور جو منافقت کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، منافق اس کو نہیں کہا جو نماز پڑھتا نہ ہو، بلکہ وہ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے بھی سستی کر رہا ہے۔ اس کے رکوع کا انداز، سجدے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، کبھی ایک پاؤں پہ زور کبھی دوسرے پاؤں کو اٹھا لے گا، جیسے گھوڑا ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے، تو یوں نماز پڑھتے ہوئے کبھی یوں کھیل رہا ہوگا، کبھی یوں کر رہا ہوگا، لا ابالی پن میں۔ تو فرمایا یہ نماز جو یہ منافق والی نماز ہے۔ اور منافق کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، فرمایا کرتا ہے لیکن تھوڑا کرتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اسی طریقے سے منافق کو اسلام کے احکام کے حق ہونے کا یقین نہیں ہوتا، بلکہ شش و پنج میں رہتا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پکا مومنوں کی طرف جاتا ہے نہ پکا کافروں کی طرف جاتا ہے، درمیان میں ڈاواں ڈول رہتا ہے۔ تو کئی ساری نشانی ہیں، ایک نشانی ایک ساری جو بتا رہا ہوں قرآن کے اندر ہیں،
ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ نیک لوگوں کے بجائے بد عمل لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کو دلی طور پر نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے، نمازی سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت والے سے محبت ہے، دین والے سے محبت ہے، تبلیغ والے سے محبت ہے، اور ایک وہ ہے نہیں جس کو ان سے محبت ہے جو نماز کے قریب نہیں جاتے، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، فحاشی کے کام کرتے ہیں، بے دینی کے کام کرتے ہیں، بچوں کے نام رکھیں گے تو ان میں تلاش کریں گے، اور اگر آئیڈیل شخصیت بنائیں گے تو انہی کو بنائیں گے جن کے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، نہ حیا کا پتہ نہ غیرت کا پتہ نہ شرم کا پتہ۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان والوں کے بجائے کافروں سے محبت کرتا ہے جو بندہ، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے کہ اس بیچارے کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ہے لمن اتقی، اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور ساتھ قرآن نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا یہ کہا گیا ہو کہ ایسے کرو جیسے اس کے کرنے کا حق ہے۔ تقوی کے بارے میں کہا ہے واتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ واتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، اور کتنا ڈرو؟ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس سے ڈرنے کا حق کتنا ہے؟ مثال مشہور ہے، کہیں علماء نے لکھی ہے کہ ایک بچہ تھا، طالب علم تھا، جیسے بچے طالب علم ہیں، ایک طالب علم تھا، بچہ تھا، طالب علم تھا، نوجوان تھا، مسجد میں اکیلا رہ رہا ہے، مسجد میں سویا ہوا ہے، بہر، آندھی، بارش، رات کا وقت ہے، بہر کا موسم خراب ہو گیا، کوئی عورت تھی بیچاری اکیلی سفر کر رہی تھی، آ جا رہی تھی، بہر بارش شروع ہو گئی، ژالہ باری شروع ہو گئی، تو وہ بھی اپنی پناہ لینے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، ژالہ باری سے بچنے کے لیے وہ بھی مسجد میں آ گئی۔ اب ادھر پہلے نوجوان اکیلا مسجد میں ہے، ادھر اکیلی عورت بھی مسجد میں آ گئی۔ اب رات ساری ایسے گزر رہی ہے، عورت بھی مسجد میں ہے، وہ مرد بھی مسجد میں ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد اس مرد نے، پرانے زمانے میں دیا جلتا تھا تیل والا، تو اس نے تیل والا دیا جلایا، اول تو روشنی ہو گئی، اور ساتھ یہ کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو اس دیے کی آگ پہ لے جاتا ہے، پھر جب وہ آگ جلاتی ہے پھر ہٹا لیتا ہے، ساری رات ایسے کرتا رہا۔ تو صبح ہوئی تو اس عورت نے پوچھا کہ ساری رات تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میرے نفس میں خیال آتا تھا کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، اکیلی عورت ہے، میں بھی اکیلا ہوں، یہاں کوئی بندہ نہیں ہے دیکھنے والا، تو میرے نفس میں، دل میں خیال آتا تھا کہ میں اس عورت کی طرف متوجہ ہوں، تو پھر میں فوراً اپنے نفس کو کہتا دیکھ اگر ایسا کیا تو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور یہ دنیا کی آگ ہے، اگر اس کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر اس کو بھی برداشت کرنے کی ہمت کر۔ تو میں اس لیے اپنے ہاتھ کو آگ میں لیتا تھا، تو ظاہر آگ برداشت نہیں ہوتی تھی، تو پھر میں نفس کو کہتا کہ جب یہ آگ برداشت نہیں ہوتی تو وہ آگ کیسے برداشت کرے گا۔ اب یہ تقوی ہے جس نے اکیلے میں بھی اس کو گناہ سے بچایا ہے، اللہ کا ڈر تھا، استحضار تھا، تو اکیلا بندہ ہے پھر بھی اس کو گناہ سے بچایا ہے۔ کس نے بچایا؟ دل کے اندر موجود تقوی نے بچایا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یقین رکھو، علم الیقین، جان لو اچھی طرح سے، انکم الیہ تحشرون، تم نے اسی اللہ کے پاس اکٹھے ہو کے جانا ہے، سب کو جمع کیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والا آخری انسان، سب کو جمع کیا جائے گا۔ آج ہم 4 بندوں سے بھی چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں باپ کو پتہ نہ چل جائے، استاذ کو پتہ نہ چل جائے، ہمسائے کو پتہ نہ چل جائے، فلاں دوست کو پتہ، میرے عیب کا، میری کمزوری کا، میرے گناہ کا، فلاں کو پتہ نہ چلے۔ تو اس دن اگر اللہ نے ساری انسانیت کے سامنے میرے عیب کھول دیے، میرے گناہ واضح کر دیے، اس نے اتنی چوریاں کی تھیں، اتنا فلاں گناہ کیا تھا، اتنا فلاں کیا تھا، جس میں میرے دوست بھی موجود ہوں گے، دشمن بھی موجود ہوں گے، ماں باپ بھی موجود ہوں گے، استاد شاگرد بھی موجود ہوں گے، تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ،
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں بھی رسوائی سے بچا، آخرت میں بھی رسوائی اور عذاب سے بچا۔ نہ دنیا میں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر، رسوا کر، اور نہ آخرت میں رسوا ہوں، شرمندہ ہوں انسانیت کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے اپنی امت کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا